بند کرو یہ تماشا۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولتے باسط شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے بڑی سی بیک والے منکش بیڈ پر وہ کہیں اسے دکھائی نہیں دی تھی۔ نظر گھما کر دیکھنے پر باسط شاہ کو پتہ چلا وہ انتہائی نروس انداز میں کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ باسط شاہ کی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ میں نے کہا ہے بند کرو یہ تماشا۔ یہ دلہن بن کر یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نہ تو یہ کوئی عام شادی ہے اور نہ ہی تم کوئی عام دلہن ہو جو سارے چاؤ پورے کرنا چاہتی ہو۔ باسط شاہ کی آواز ایک دفعہ پھر کمرے میں گونجی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ کھڑی ہمنا کا سر جھکا، اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنے لب کچلے۔ آپ کی بیوی جان نے حکم دیا تھا، اس لیے یہ پہنا ہے میں نے، وہ تلخ انداز میں بولی تھی۔ اسے خود کون سا شوق تھا یہ زرق برق لباس پہن کر اس کی دلہن بننے کا؟ وہ تو اس شخص کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجبوری نے آج اسے اس کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ ہمنا نے نظریں اٹھا کر اس کمرے کو دیکھا۔ اس پوری حویلی کی طرح وہ کمرہ بھی شاندار تھا۔ مہنگا اور قیمتی فرنیچر، چمکتی ہوئی دیواریں، ہر ایک چیز سے دولت کی خوشبو آ رہی تھی، اور کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا وہ شخص باسط شاہ۔ ہمنا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بے ساختہ اپنا رخ پھیر لیا۔ باسط شاہ کی نگاہوں سے گویا آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دراز قد تھا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط کندھے۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ کڑے تیوروں کے ساتھ ہمنا کو گھور رہا تھا۔ بی بی جی نے حکم دیا اور تم نے مان لیا؟ اس حویلی میں تمہیں میں لے کر آیا ہوں یا بی بی جان؟ اس کے انداز میں گہرا طنز تھا۔ ہمنا اپنے لب کچل کر رہ گئی۔ ادھر آؤ۔ اب کی بار وہ بولا تو اس کا انداز نرم تھا۔ ہمنا نے جھجک کر 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کلائی میں پہنی ہوئی سر چوڑیاں کھنک اٹھی تھیں۔ شاید تمہیں اپنے حسن کا اندازہ ہے، اس لیے مجھے غائل کرنا چاہتی ہوں۔ کانٹریکٹ کی شرائط یاد ہے نا تمہیں؟ باسط شاہ نے اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ مٹایا تھا۔ اس کے بازو کو پکڑتے ہلکا سا باسط شاہ نے اسے اپنی طرف جھٹکا دیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ ہمنا کو اپنا وجود سر پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں یہاں ایک کانٹریکٹ کی وجہ سے ہوں۔ مجھے بھی آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ باسط شاہ نے دلچسپی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے بس لپسٹک لگائی تھی، مگر گہرے آتشی رنگ کے عروسی جوڑے کا کمال تھا، یا وہ قدرتی طور پر ہی اس قدر حسین تھی کہ باسط شاہ کو اپنا دل ڈانو ڈول ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مگر وہ بس ایک لمحے کے لیے ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ تو پھر کانٹریکٹ کے مطابق تم اب میری دسترس میں ہو، میری اولاد پیدا کرو گی، بچہ چاہیے مجھے، اور ہاں بیٹی نہیں بیٹا، جس حویلی کا وارث بنے۔ نفرت ہے مجھے عورت ذات سے، مگر مجبوری ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے خدا نے مرد کو عورت کا محتاج بنا دیا ہے۔ صرف اسی لیے آج تم اس کمرے میں موجود ہو، ورنہ… باسط شاہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہمنا کی آنکھوں میں نمی اتری۔ تزلیل اس قدر زیادہ تھی کہ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ پائے، مگر جب بولی تو اس نے باسط شاہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہاں جانتی ہوں بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا میرے اختیار میں نہیں، مگر میں آپ کو اولاد پیدا کر کے ضرور دے دوں گی، اور بدلے میں آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ باسط شاہ یکدم چونکا، اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کون سا وعدہ؟ میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اس نے اپنی گرفت ہمنا کے گرد تنگ کی تھی۔ وہ یقینی طور پر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہمنا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یقیناً وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا، ورنہ اولاد کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس اجنبی لڑکی تو اپنی بیوی کا درجہ بھی دے سکتا تھا۔ ہمنا کے رگوں پہ میں سنسنی سے اتری۔ اس نے دھکیل کے باسط شاہ کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس کی گرفت آنی تھی۔ میرے پیسے، مجھے میری رقم دے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، مگر باسط شاہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ کمرے کی نیم تاریک فضا نے اسے مخمور کرنا شروع کر دیا تھا۔ 30 برس کی زندگی میں شاید وہ کبھی اتنا بے بس نہیں تھا جتنا ہمنا شاہ کے حسن کے آگے وہ بے بس ہو گیا تھا۔ اپنی گرفت میں سے جکڑے وہ اپنا کانٹریکٹ سب کچھ بھول رہا تھا۔ ہمنا نے بے بسی سے اپنے لب کچلے، اس کے لبوں سے اس کے نکلی باسط شاہ نے کھینچ کر اس کا دوپٹہ نیچے اتار پھینکا تھا، اور اب اس کے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر رہا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، ہمنا نے پوری قوت سے اسے اپنے سے دور دھکیلا تھا۔ وہ یکدم ساکت ہوا، اس کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ ہمنا کو اندازہ ہوا
وہ مکمل طور پر اپنے ہوش میں نہیں تھا، شاید وہ نشے میں بھی تھا۔ اس حرکت پر اسے شدید غصہ آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا بیڈ پر دھڑا ہمنا کا موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ کس کا فون ہے اس وقت؟ تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، مت بھولو کہ اس وقت تم واسع شاہ کے سامنے ہو۔ وہ بیڈ کی طرف جانا چاہتی تھی جب واسع شاہ نے اسے گھسیٹ کر ایک دفعہ پھر اپنے بازوؤں میں جکڑا۔ میں نے کہا دور ہٹے مجھ سے، مجھے دیکھنے دیں گے کس کی کال ہے۔ وہ بے اختیار پریشان ہو اٹھی تھی اور اسی پریشانی میں اپنے آپ کو چھڑاتے وہ لپک کر بیڈ تک آئی۔ امی کے نمبر سے کال آئی ہے، ہاسپٹل سے۔ او میرے خدا، کہیں انہیں کچھ ہو تو نہیں کیا؟ وہ آواز باغتا ہوئی تھی۔ واسع شاہ نے الجھن پر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں ہاسپٹل۔ دونوں طرف میں سے لہنگا اٹھاتے وہ تیزی کے ساتھ دروازے کی سمت بھاگی، مگر واسع شاہ نے کلائی سے پکڑ کر اسے دبوچا تھا۔ واسع شاہ کی حویلی سے اس کی مرضی کے بغیر ایک جانور بھی باہر نہیں نکلتا۔ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی خود سے فیصلہ کرنے کی؟ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ہمنا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میری ماں بیمار ہے ہاسپٹل میں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ دو آنسو ہمنا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر نیچے گرے۔ واسع شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سو واٹ؟ وہ تمہاری ماں ہے، میری نہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تمہیں اپنے وعدے کے مطابق مجھے بیٹا دینا ہی ہے، مجھے وارث چاہیے۔ وہ انتہائی بے نیازی سے کہتا پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ جماتے جیسے وہ چند لمحے پہلے والی کیفیت سے دور بھاگ رہا تھا۔ ہمنا نے بے بسی سے اسے دیکھا، قریب تھا کہ وہ رو پڑتی۔ میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گی۔ اور کون سا وارث دوں میں آپ کو؟ کانٹریکٹ پر دستخط کیے ہیں آپ نے، وہ رقم میرے حوالے نہیں کی جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے میرے 50 لاکھ روپے دیں، اس کے بعد ہی میں آپ کو یہ اختیار دوں گی کہ آپ مجھے چھو سکیں۔ لہجے کو مضبوط بناتے وہ بمشکل بولی تھی۔ واسع شاہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ دھیما دھیما لرز رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے خوفی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں رقم دے دیتا ہوں، مگر اس کے بعد میں تمہارے ساتھ جو مرضی کروں اس کا مجھے اختیار ہے۔ منظور ہے نا تمہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے بولا۔ ہمنا نے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں مجھے منظور ہے۔ اس وقت تو بس وہ ہاسپٹل جانا چاہتی تھی۔ واسع شاہ کا جواب سنے بغیر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وسیع و عریض حویلی خاموش تھی، اس کے پیچھے واسع شاہ بھی باہر نکلا تھا۔ ہمنا نے اب اس کی پرواہ نہیں کی۔ جب وہ اپنا آپ اس کو سونپ ہی چکی تھی تو پھر رکتی کیوں؟ فی الحال اسے صرف اپنی ماں کو بچانا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں تو پچھلے ایک ہفتے سے بے ہوش تھی۔ اس کا موبائل مانتن ایک نرس کے پاس رکھوایا گیا تھا۔ اگر اس نرس نے ہمنا کو کال کی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اسپتال میں کوئی ایمرجنسی تھی۔ اسے واسع شاہ سے ہمدردی کی امید نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی گاڑی میں اسے ہاسپٹل تک لے آیا۔ میں صرف آدھا گھنٹہ انتظار کروں گا، اگر تم نہیں آئی تو میں اسے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی سمجھوں گا۔ ڈیش بورڈ میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر ہمنا کی طرف پھینکتے واسع شاہ نے سرد آواز میں اسے پکارا۔ ہمنا نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور تیزی کے ساتھ وہ سارے پیسے اٹھا لیے تھے۔ اس کی رنگت سرخ پڑی، مگر اس نے اپنی بے عزتی کو محسوس ہی نہیں کیا۔ بھاری کامدار لہنگا سنبھالتے وہ رقم کی تیزی سے ہاسپٹل کے اندر آئی تھی۔ ڈیوٹی پر موجود ہر شخص نے حیرت سے اس دلہن کو ہسپتال میں آتے دیکھا۔ وہ تیزی کے ساتھ نصرت بیگم کے وارڈ تک آئی۔ نرس اسے دروازے پر ہی مل گئی۔ کہاں تھی آپ بے سمنا؟ آپ کی والدہ کی طبیعت انتہائی خراب ہو رہی ہے، آپ نے ابھی تک آپریشن کی رقم جمع نہیں کروائی۔ سرجن کل رات ملک سے باہر چلا جائے گا، اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا۔ نرس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہمنا نے اپنا بیگ کھول کر رقم اسے دکھائی۔ آپ سرجن کو کال کریں، میں کاؤنٹر پر فیس جمع کروا رہی ہوں، امی کا آپریشن کل ہی ہوگا۔ وہ ماں کو ایک نظر دیکھ کر نیچے کاؤنٹر تک چلی آئی تھی۔ فیس جمع کرواتے اور آپریشن کا فارم فل کرتے اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو آ رہے تھے۔ اس کے پاس بس آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ جانتی تھی آدھے گھنٹے بعد وہ شخص اسے گھسیٹتے ہوئے یہاں سے واپس لے جائے گا۔ جو کچھ وہ چاہتا تھا اس نے کرنا تو تھا ہی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی امی، آپ کے لیے میں نے اپنے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملا لیا ہے۔ وہ دشمن جن سے آپ مجھے پچھلے 25 سالوں سے چھپاتی پھر رہی تھی، آج میں خود اس حویلی میں پہنچ گئی، اس شخص کی دلہن بن کر جس کے بارے میں آپ کو شدید غلط فہمی تھی۔ آپ سمجھتی تھی وہ ایک اچھا انسان ہے، مگر وہ صرف ایک درندہ ہے جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ اور مجھے تو بس مجھ سے صرف اپنا وارث پیدا کرنے کے لیے وہاں لے کر گیا ہے۔ اگر وہ میری شناخت پہچان گیا تو یقیناً مجھے وہیں مار ڈالے گا۔
اپنے لب کچلتے وہ نصرت بیگم کو دیکھ رہی تھی، جن کا وجود مختلف نالیوں میں چکرا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے، سبز آنکھوں میں آنسو تھے۔ آدھا گھنٹہ پورا ہوا تو وہ نیم مدعا انداز میں اسپتال سے باہر نکل آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے واسف شاہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے یاد آیا تھا 2 ہفتے پہلے وہ شخص سے کہاں ملی تھی۔ بے بسی سے اس نے اپنی پلکیں میچ لی۔ وہ بالکل عام دن تھا، نوکری کی تلاش میں پھرتے اسے ہفتے گزر چکے تھے، مگر ادھوری تعلیم کے ساتھ اسے کہاں نوکری ملنی تھی۔ پچھلے کئی برسوں سے نصرت بیگم ملازمت کر رہی تھی، مگر اب وہ مسلسل سر میں اٹھتی درد کے ٹیسوں سے اس قدر بیمار ہو چکی تھی کہ نوکری کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ گھر کا چولہا تو جلانا ہی تھا، سو نصرت بیگم کے نانا کرنے کے باوجود وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ کئی دنوں کی مسلسل خواری کے بعد آخر کار اسے نوکری مل گئی تھی۔ ایک مہنگے شوز اسٹور پر اسے ایک سیلز گرل کے طور پر ہائر کر لیا گیا تھا۔ تم نے کام لگا کر جایا کرو ہمنا، کہیں تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ گھر واپس آئی تو اسے نصرت بیگم نے درد سے نڈال ہوتے ہوئے یہ تاکید کی تھی۔ ہمنا بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ آپ اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہیں امی؟ حویلی والے ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ آپ ان کے ظلم و ستم سے اتنی کیوں خوف زدہ ہیں؟ سالوں سے آپ مجھے چھپاتی پھر رہی ہیں، سالوں سے آپ خود نوکری کر رہی تھی تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھ لے، وہ لوگ مجھے واپس نہ لے جائیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ ہر بار کی طرح پوچھ رہی تھی۔ نصرت بیگم نے بے بسی سے سر ہلا۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مگر خدا کرے وہ کبھی تم تک نہ پہنچ سکے۔ وہ سب کے سب ظالم ہیں، سوائے واسف شاہ کے۔ تب وہ صرف چند سال کا تھا، مگر اس خاندان کا سب سے پیارا لڑکا تھا، انتہائی خوبصورت اور رحم دل رکھنے والا۔ نصرت بیگم کی آواز میں محبت چھل گئی۔ ہم نے سر جھٹک کر اٹھ گئی۔ پتہ نہیں کون تھے وہ حویلی والے، سالوں سے میں بس یہی سنتی آ رہی ہوں، اور یہ واسف شاہ مجھ سے زیادہ تو امی کو سے محبت ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کپڑے استری کرنے لگی تھی۔ کل اس کی جوائننگ تھی، نوکری اچھی تھی، تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھی، کام بھی زیادہ مشکل نہ تھا، بس اسٹور میں آنے والے امیر ترین لوگوں کو ان کے من پسند جوتے پیش کرنے ہوتے تھے۔ پہلا دن بس ٹھیک ہی گزرا تھا، لیکن دوسرا دن اس کے لیے قیامت بن کر ہے۔ جب وہ اسٹور پہنچی تو اسے احساس ہوا وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی ٹیبلٹ لے لوں گی، چھٹی نہیں کر سکتی، ابھی 2 ہی تو دن ہوئے۔ ہمنا نے خود کو تسلی دی۔ اس وقت اسٹور کے جینٹ سیکشن میں وہ اکیلی کھڑی تھی۔ سیاہ اور سفید رنگ کا یونیفارم پہنے اس کی رنگت گلابی پڑ رہی تھی۔ جی سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اور فیشن انداز میں مسکراتے ہوئے پلٹی، کیونکہ مردانہ سیکشن میں چند افراد داخل ہوئے تھے۔ درمیان میں کھڑا شخص جو ان کا مالک محسوس ہو رہا تھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں، بڑی بڑی اور کشادہ۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ پینٹ اور آفس شرٹ پہنے اس نے اپنی آستینی کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھی۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ اس آس پاس کھڑے افراد خامخواہ اس کے روب میں آ رہے تھے۔ ہمنا کو برا لگا، یہ امیر لوگ نہ جانے اتنے گھمنڈ میں کیوں رہتے ہیں۔ سر میں ہوتی درد کی ٹیسوں کو اگنور کرتے وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ فراز، تم جاؤ حویلی میں، بی بی جان کو کوئی کام پڑ گیا، میں خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے آ جاؤں گا۔ اس شخص نے فون بند کرتے ہی اپنے ایک ملازم کو دیکھا۔ وہ سر ہلا کر پلٹ گیا۔ ہمنا کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ حویلی اور بی جان، یہ ذکر تو اس نے ماں کے منہ سے کئی دفعہ سنا تھا۔ وہ شخص بڑی کروفر سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تارانہ انداز میں شوکیس میں سجے جوتوں کو دیکھتے وہ مصروف تھا۔ آپ یہ آرٹیکل چیک کریں، یہ ہمارا بیسٹ سیلنگ آرٹیکل ہے، کافی لوگ اسے خرید چکے ہیں۔ ہمنا نے دکان کا سب سے مہنگا جوتا نکال کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ صوفے پر بیٹھے شخص نے ابرو اٹھا کر ہمنا کو دیکھا۔ واسف شاہ وہ چیز نہیں لیتا جو کوئی اور استعمال کر لے، ہٹاؤ اسے میرے سامنے سے۔ اس کی آواز میں گھمنڈ تھا۔ ہمنا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ایک تو مسلسل ہوتے سر میں درد اور بخار نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا، اور اوپر سے یہ شخص پتہ نہیں کیوں سے پہلی نظر میں اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر تو آپ اپنے نام کے جوتے کسٹمائز کروا لیں، جوتوں پر اپنا نام لکھوا کر، اس طرح وہ بالکل یونیک بن جائیں گے۔ وہ خود کو بولنے سے نہ روک سکی۔ صوفے پر بیٹھے شخص نے چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ جوتے واپس رکھتے ہوئے بے حد جھنجھلائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت کانفیڈنس ہے تم میں، کیا تم اسٹور کی ایک معمولی سی سیل گرل اور مجھے مشورہ دے رہی ہو کہ میں اپنے نام کو جوتے تلے رون دوں؟ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا۔ ہمنا کو اپنے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کون ہیں آپ؟ فرشتے ہیں؟ کوئی ولی اللہ؟ صوفی بزرگ ہیں؟ آپ کو اپنے نام اپنے جوتے پر لکھوانے میں آپ کو اتنی توہین محسوس ہوئی ہے؟
آپ بھی ایک عام انسان ہی ہیں، میرے ان سب کی طرح۔ ہمنا کو شدید برا لگا تھا اس شخص کا یوں تکبر سے بات کرنا۔ واصف شاہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ 2 قدم چل کر عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمنا سے قد میں اونچا تھا۔ ہمنا کو اس کے وجود سے شعاعیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا نام واصف شاہ ہے۔ میرے باپ کا نام قاسم شاہ تھا اور دادا کا نام شمشیر شاہ۔ اس شہر سے متصل جو ذیلی شہر ہے وہاں میری حویلی ہے۔ میرے نام کا سکہ چلتا ہے اس پورے شہر میں۔ میں حویلی کا سردار ہوں اور شہر کا بے تاج بادشاہ۔ شاید تو میرے نام سے واقف نہیں تھی، اسی لیے اتنی جداری سے یہ سب کہہ ڈالا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو یہ سب کہنے سے پہلے ہی خود کو گولی مار لیتا۔ وہ بڑی سفاکی سے اپنا تعارف کروا رہا تھا اور جو بولتا جا رہا تھا ہمنا کی رنگت زد پڑتی جا رہی تھی۔ یہ نام، یہ پہچان، وہ واقف تھی ان سب سے۔ اس کی ماں کے منہ سے یہی نام تو نکلتے تھے۔ خوف کے عالم میں، نیند کے عالم میں انہی مردوں سے تو بچانا چاہتی تھی اپنی بیٹی کو۔ وہ یکدم لڑکھڑائی۔ ناممکن ہے، کیا دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ جو شخص سے میری ماں مجھے بچاتی رہی وہ آج میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے؟ ہمنا کو اپنا خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ سر، ہم نے یہ نیو لڑکی رکھی، آپ پلیز برا مت مانیں۔ مینیجر کو شاید اطلاع مل گئی تھی کہ واصف شاہ کسی بات پر بھڑک گیا ہے۔ وہ انتہائی شرمندہ ہوتا ہوا اٹھایا تھا اور اب جس طرح واصف شاہ کے سامنے بچھا جا رہا تھا، ہمنا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ واصف شاہ کتنا طاقتور آدمی ہے۔ واصف شاہ نے کئی جوتے ریجیکٹ کرنے کے بعد جوتا پسند کر لیا تھا، مگر اس دوران وہ گہری نگاہوں سے بغور ہمنا کا جائزہ لیتا رہا۔ اپنے ملازم کو ATM کارڈ دیتے وہ ہمنا تک آیا۔ تمہاری آنکھوں میں موجود ہے خوف، اچھی لگ رہی ہے۔ یوں تو مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر میری حویلی کو وارث چاہیے۔ شادی کرنا اور گھر بسانا مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن میں کانٹریکٹ میرج کر سکتا ہوں۔ تمہارے الگے سے لگ رہا ہے تم کافی ضرورت مند ہو۔ جتنی رقم مانگو گی اتنی دوں گا، اگر بدلے میں تم مجھے ایک بچہ دے دو تو۔ وہ اس کی قیمت لگا رہا تھا۔ اپنا کارڈ اس نے ہمنا کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ سنسی کھڑی رہ گئی۔ اس کا جی چاہا واصف شاہ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کرے، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یہ نوکری اس کی مجبوری تھی۔ میری دعا ہے کہ آئندہ آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میرا کبھی سامنا بھی نہ ہو۔ نفرت میں ڈوبی لہجے میں اس نے بس اتنا ہی جواب دیا اور رخ موڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ واصف شاہ نے سے جاتے دلچسپی سے دیکھا اور پھر ابرو اچکاتا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ ہمنا کو شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، مگر وہ کیا جانتی تھی اسی شام گھر واپس آنے پر اسے اپنی ماں بے ہوش حالت میں ملے گی۔ نصرت بیگم کو دماغ کا ٹیومر ڈائگنوز ہوا تھا۔ ان کے علاج کے لیے کم سے کم 50 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ وہ مہنگی سرجری سرکاری ہسپتال میں ہونا ممکن نہیں تھی اور ڈونیشنز کے ذریعے بس ان کا معمولی علاج ہی کروا پا رہی تھی۔ ایک ہفتہ زندگی اور موت کے بیچ جھولتے آخر کار ہمنا نے ایک طرف سے مدد مانگ کر دیکھ لی تھی۔ کہیں سے چند ہزار بھی ارینج نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کی زندگی میں واحد نصرت بیگم ہی تو تھی۔ وہ ان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے جو واصف شاہ کا نمبر ڈائل کیا تو ہمنا کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ ذلت کی گہری پاتال میں اتر رہی ہے، اور ایسا ہی تھا۔ دوسری جانب وہ گہری نیند میں تھا۔ کئی بار گھنٹیاں بجنے کے بعد اس نے کال ریسیو کی۔ کون بول رہا ہے؟ زرد آواز میں اس نے پوچھا۔ ہمنا کی آنکھ سے 2 آنسو ٹپکے۔ میں ہمنا بات کر رہی ہوں۔ جوتوں والے اسٹور پر آپ نے مجھ سے ایک کانٹریکٹ کی بات کی تھی، میں آپ کو وارث پیدا کر کے دوں گی، بدلے میں آپ مجھے 50 لاکھ روپے دے دیجیے۔ آنسوؤں کے درمیان ہی اس نے اپنی بات پوری کی اور کال کاٹ دی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری جانب واصف شاہ نے موبائل کی سکرین کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر بھری بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ واصف شاہ کو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا تھا، سو ایک معمولی لڑکی کیسے منع کر سکتی تھی؟ وہ مطمئن تھا اسے اپنا وارث پیدا کرنے کے لیے لڑکی مل گئی تھی اور صرف 1 ہفتے بعد ہی وہ اسے نکاح کر کے اپنی حویلی میں لے آیا تھا۔ شکر ہے کہ آج کی رات ضائع نہیں ہوئی، مجھے تو لگا تم ہاسپٹل سے باہر ہی نہیں نکلو گی۔ حویلی کے سامنے گاڑی روکتے وہ اپنے ازلی جلانے والے انداز میں بولا تھا۔ ہمنا خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ حویلی ہنوز خاموش تھی۔ وہ اسے لیے سیدھا اپنے اسی کمرے میں چلا آیا تھا۔ تو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تمہاری باری ہے۔ شرٹ کے بٹن کھولتا اور مانی خیزی نظروں سے ہمنا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچ لیں۔
ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکن رک گئی تھی، مگر باسل شاہ نے اپنی پیش قدمی نہیں روکی۔ شرٹ صوفے پر پھینکتے وہ اس کے قریب چلا آیا۔ بہت مشکل سے بھروسہ کیا ہے میں نے کسی لڑکی پر، ورنہ ماضی میں جن عورتوں کو میں نے دیکھا ہے اس کے بعد کوئی لڑکی اس لائق نہیں کہ میں اسے اپنے بچے کی ماں قرار دوں، اسی لیے وارث پیدا ہوتے ہی تو میری زندگی سے نکل جاؤ گی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کا انداز میں بولا تھا۔ حمدہ نے سانس لینا چاہا مگر اسے گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ باسل شاہ کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے میں اسی کی کھنکی بڑھنے لگی تھی۔ حمدہ کو اپنی رگوں میں بھی لہو منجمد ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پلکیں بند کر کے اس نے اپنے ڈھیروں آنسو اپنے اندر ہی اتار لیے تھے، کیونکہ باسل شاہ کو اس کے آنسو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ صبح جب وہ جاگی تو باسل شاہ ہنوز سو رہا تھا۔ کمرے کے ماحول سے اس کا جی گھبرانے لگا تو وہ فریش ہو کر نیچے چلی آئی تھی۔ کل بی جان سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، وہ باسل شاہ کی دادی تھی۔ باسل کی ماں کہاں تھی، اس حویلی میں اور کون کون رہتا تھا، وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ارے تم اٹھ گئی، انہوں نے پیار سے امنہ کو مخاطب کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے برابر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ نکاح سے پہلے تو باسف نے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں دھوم دھام سے اس کی شادی کرتی، مگر اب ولیمہ بھی تو کرنا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں سارے خاندان کو دعوت دے دوں، آج رات کو ولیمے کی تقریب رکھ لیں گے، آخر لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے واصف کی شادی ہوئی ہے۔ ان کے لہجے میں بڑا مان اور غرور تھا۔ ہم نہ چپ چاپ انہیں دیکھے گئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ولیمے کی، یہ کوئی عام شادی نہیں ہے، میں نے اس لڑکی سے نکاح صرف کانٹریکٹ کی بنیاد پر کیا ہے۔ بھاری مانوس آواز پر بی بی جان چون کر مڑی۔ حمدہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ کیسا کانٹریکٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو واصل؟ بی بی جان حیران ہو رہی تھیں۔ وہ پلٹ کر ان کے سامنے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملازموں سے دیکھتے ہوئے الٹے قدم کچن کی طرف آ گئی تھی۔ آپ ہی تو ہر وقت شادی کے لیے اصرار کرتی تھیں نا، تاکہ میری اولاد پیدا ہو۔ میں نے اس لڑکی سے کانٹریکٹ کی ہے، یہ مجھے وارث دے گی اور بدلے میں نے اسے 50 لاکھ روپے دے دیے ہیں۔ آپ اسے میری بیوی سمجھ کر ٹریٹ مت کریں بی بی جان۔ ہکا بکا رہ گئی تھی، وہ تو عام سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ حمدہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے اپنی تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا باسل، آخر تو پرانی باتوں کو بھول کیوں نہیں چاہتے؟ کئی برس گزر گئے اس حادثے کو۔ حمدہ نے اپنے پیچھے بی بی جان کی آواز سنی تھی۔ میں نہیں بھول سکتا، نہ اپنی ماں کو نہ اس نصرت بیگم کو۔ جب بھی جہاں بھی مجھے ملی وہ اور اس کی بیٹی دونوں کو ختم کر دوں گا۔ انہی کی وجہ سے حویلی برباد ہوئی تھی۔ کمرے کی دہلیز تک پہنچتے سے باسل شاہ کی آواز سنائی دی تھی۔ حمدہ نے گھبرا کر کمرے کا دروازہ ہی بند کر لیا۔ گھبراہٹ کے مارے سے پسینہ آ گیا تھا۔ نیچے ان دونوں کی کیا بات ہوئی وہ دوبارہ سن نہ سکی۔ وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی، بس اس کا دھیان تو اپنی ماں کی جانب ہی تھا۔ نرس کو اس نے کئی بار کال کی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ پورا دن سے پریشانی میں گزر گیا۔ ولیمے کی تقریب نہیں ہوئی تھی، اس کا مطلب تھا باسل شاہ نے بی بی جان کو منا لیا تھا۔ رات گئے وہ کمرے میں داخل ہوا تو امنہ کو سمٹی انداز میں بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر چونک گیا۔ تم سوئی نہیں یا بیوی بن کر میرا انتظار کر رہی تھی؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جاتے وہ اپنی گھڑی اتار کر رکھ رہا تھا۔ حمدہ نے اپنا رخ موڑ لیا۔ او آئی سی، تمہیں اپنی امی کی بھی ٹینشن ہوگی نا، تم دوبارہ گئی نہیں ان سے ملنے؟ کوئی سرجری تھی نا ان کی؟ وہ مصروف سے انداز میں پوچھ رہا تھا، جیسے ان دونوں میں نہ جانے کتنی بے تکلفی رہ چکی تھی۔ چل آؤ میں تمہیں تمہاری امی سے ملوا لاتا ہوں، باسل شاہ نے مطمئن انداز میں کہا تھا۔ حمدہ کو گویا کرنٹ سا لگا۔ نہیں، آپ وہاں کیوں جائیں گے؟ میں خود ہی چلی جاؤں گی جب مجھے جانا ہوگا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ باسل شاہ نے الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ خود ہی کیوں چلی جاؤ گی؟ اس حویلی کی عورتیں خود ہی منہ اٹھا کر کہیں نہیں جاتی۔ اگر ان سے ملنا ہے تو چلو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں دوبارہ کبھی ان سے ملنے ہی نہ دوں۔ خشک سے انداز میں کہتا وہ واش روم میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحے تک ساکت کھڑی رہی۔ ماں کی جانب سے دل پریشان تو تھا ہی، کہیں واقعی باسل شاہ اسے دوبارہ حویلی سے نکلنے ہی نہ دے۔ گھبراہٹ کے عالم سے کچھ نہ سوچا تو وہ فوراً اپنا جوتا پہن کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باسل شاہ واش روم سے نکلا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا تو تم تیار ہو، ویسے میں مذاق کر رہا تھا۔ حمدہ کا جی جہاں گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، مگر اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی باسل شاہ گاڑی کی چابی اٹھا کر اس تک چلا آیا۔ چلو آؤ جلدی، اسے لے کر حویلی سے باہر نکل آیا تھا۔ پورے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔
ہمنا بس دل ہی دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اس کی ماں کو دیکھنے کی ضد نہ کرے، اور اس کی دعائیں قبول ہوئیں۔ ہاسپٹل کے باہر ہی واصف شاہ نے اپنی گاڑی روک دی تھی۔ تم اندر جا کر ان سے مل کے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ سیٹ کی بیک سے سر ٹکایا اس نے آنکھیں بند کر لی تو ہمنا نے شکر ادا کرتی تیزی سے ہسپتال کے اندر چلی آئی تھی۔ اندر نصرت بیگم ہوش میں تھی، ان کی سرجری کامیاب ہوئی تھی۔ ہمنا کو دیکھتی بےتاب ہو اٹھی۔ تم نے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کیا ہمنا؟ وہ پریشان تھی۔ ہمنا نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کسی سے قرض لے لیا، بس آپ مجھے اتنا بتائیں کہ آخر حویلی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ مجھے لے کے اس حویلی سے نکل آئیں؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ نصرت بیگم کی آنکھیں بوجھل سی ہونے لگیں۔ بہت کچھ ہوا تھا اس حویلی میں، تم گھر میں پیٹھی کے اندر رکھی میری ڈائری نکال لینا جس میں نے کبھی تمہیں پڑھنے نہیں دیا تھا۔ اس ڈائری کو پڑھ کر تمہیں پتہ چل جائے گا، مگر ان رازوں کو خریدنے سے صرف خوف ہی آتا ہے۔ وہ نڈال انداز میں چند باتوں کے بعد خاموش ہو گئی۔ ہمنا لب کچلتے انہیں دیکھتی رہی۔ امی میں جلد آپ کے پاس آؤں گی، میں نے نرس کو کہا ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھیں۔ جو نوکری میں نے کی ہے مجھے وہاں 24 گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ وہ انہیں کسی نہ کسی طرح مطمئن کر رہی تھی۔ انہوں نے سر ہلا دیا، وہ دوبارہ نیم غنودگی میں چلی گئی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ واصف شاہ نے اسے آتا دیکھا تو گاڑی سٹارٹ کر دی، وہ بھی خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ ہمنا کے ذہن میں بس وہی سیاہ ڈائری گھوم رہی تھی جسے اس کی ماں نے ہمیشہ انتہائی احتیاط سے چھپا کر رکھا تھا۔ ہمنا نے اکثر راتوں میں انہیں روتے دیکھا تھا، مگر وہ کون سا دکھ تھا جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا؟ وہ کون سا خوف تھا؟ ہمنا کو شدید بے چینی ہوئی۔ یہاں گاڑی کیوں روکی ہے آپ نے؟ اس نے چون کر پوچھا۔ کیونکہ واصف شاہ نے گاڑی جہاں روکی تھی وہ حویلی تو نہیں تھی، بلکہ وہ کسی قسم کا کوئی ریسٹورنٹ لگ رہا تھا۔ شکل دیکھو اپنی، 12 بج رہے، لگتا ہے اپنی ماں کی بیماری کو لے کر کچھ تم زیادہ ہی اسٹریس میں آ گئی ہو۔ چلو تو میں آئس کریم کھلاتا ہوں، کیا یاد کرو گی؟ واصف شاہ نے رشتہ جوڑا تھا تمہارے ساتھ، وہ ازلی شاہانہ انداز میں کہتا گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ ہمنا کا خون کھول اٹھا۔ مجھے نہیں کھانی آئس کریم، آپ نے کھانی ہے تو جا کے کھا کے آ جائیں یا اپنے لیے پیک کروا لیں، وہ چڑ کر بولی تھی۔ واصف شاہ جو گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا یکدم کھڑکی پر جھکا۔ آخر اتنا گھمنڈ کس چیز کا ہے تمہیں؟ ہر وقت ناک پر غصہ دھرا رہتا ہے۔ کہا تو ہے کہ تمہارا استحصال نہیں کر رہا، باقاعدہ سودا کیا ہے تم سے۔ اب جتنا عرصہ ہمیں ساتھ رہنا ہے ہنسی خوشی رہنا پڑے گا۔ اتنے سڑے ہوئے مزاج کے ساتھ تم میرا وارث بھی ایسے ہی پیدا کرو گی، اس لیے جب چپ چاپ گاڑی سے نیچے اترا۔ وہ حکم دے کر اطمینان سے کھڑا ہو گیا، جبکہ ہمنا کا جی چاہا گاڑی سٹارٹ کرتے اور اسے ٹائروں کے نیچے کچل دے، مگر ہمیشہ کی طرح وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ ریسٹورنٹ کے اندر کا ماحول خراب خوب رونق والا تھا۔ وہ ہمنا کو لیے گوشے میں رکھی میز پر چلایا۔ ویٹر نے ان دونوں کا آرڈر لے لیا تو ہمنا خاموشی سے آس پاس دیکھنے لگی۔ دیکھو ہمنا، مجھے پتا ہے میں نے تمہیں کافی کچھ غلط سلط کہا ہے، شاید میں کچھ زیادہ ہی غلط غصے میں آ گیا تھا، مگر مجھے سب کچھ نہیں کہنا چاہا تھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو، میں آئندہ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، وہ انتہائی نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہمنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس رحم دلی کی وجہ صبح تک تو آپ مجھے جان سے بھی مار دینا چاہتے تھے، تو پھر اب کیا ہوا؟ وہ خواہ تلخ ہوئی جا رہی تھی۔ واصف شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے یہ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، اپنی سی ادا کی وجہ سے۔ کہا تو ہے کہ ایک ہیلدی صحت مند بارش چاہیے مجھے، اسی لیے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ مجھے لڑکیوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اچانک اس کا لہجہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ہمنا بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئی۔ واصف شاہ کو جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ چہرہ جہاں کچھ دیر پہلے نرمی جھلک رہی تھی اب وہ شدید تیز ہلکوڑے لے رہا تھا۔ ویٹر نے آئس کریم دونوں کے سامنے سرو کی تو وہ چمچے لے کر اٹھ گیا۔ ہمنا کو پہلے ہی کوئی خواہش نہیں تھی، وہ بھی فوراً کھڑی ہوئی۔ یہ اور بات کہ حویلی آنے کے بعد وہ جی بھر کر پچھتائی تھی کہ کاش وہ چند لمحے اس ریسٹورنٹ میں مزید گزار لیتی۔ واصف شاہ کی جنونی قربت سے تو کچھ دیر بچ سکتی تھی، مگر وہ تو جیسے اسے گھر لاتے ہی دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ اگلے چند روز یوں ہی خاموشی سے سرکے۔ بی بی جان سے اپنے پاس بٹھا کر کچھ دیر باتیں کرتی، ورنہ وہ زیادہ تر نماز اور تسبیح میں مصروف رہتی تھیں۔
حمدہ نے کئی بار کریت کریت کر ان سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ آخر باسط شاہ کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے والد زندہ تھے یا نہیں، مگر کسی بات کے جواب میں بیوی جان کچھ نہ کہتی، بس ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو جاتی۔ ان باتوں کے ذکر سے واصف بہت پریشان ہو جاتا ہے، اسی لیے اب کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا۔ تم بھی یہ ذکر مت کیا کرو۔ پتہ نہیں واصف یہ کانٹریکٹ والی بات کیوں کرتا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ اپنا گھر بسا لے۔ ان کی سوئی بس اسی بات پر آ کر اٹک جاتی تھی۔ حمدہ جھنجھلا کر وہاں سے اٹھ جاتی۔ ہر رات واصف شاہ حمدہ کو یاد دلاتا کہ اسے وارث چاہیے، البتہ انداز کی سختی اب کم ہوتے ہوتے ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ اکثر اسے باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ رات دیر تک اس کا ہاتھ تھامے وہ چھت پر ٹہل بھی لیتا تھا، کبھی کبھار سے فرمائش کر کے چائے یا کافی بھی بنوا لیتا تھا۔ حمدہ مسلسل نصرت بیگم سے رابطے میں تھی۔ وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھی، مگر حمدہ چاہتی تھی کہ جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج نہ ہو۔ ہاسپٹل کے بل جتنے پیسے ہوتے تھے واصف شاہ خاموشی سے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ وہ جب بھی ہسپتال جاتی ادائیگی کرتے تھے۔ وہ سیاہ ڈائری اس کے ذہن سے نہیں نکلی تھی، وہ بس مناسب موقع کے انتظار میں تھی۔ اسے واصف شاہ کے نکاح میں آئے 3 ہفتے گزرے تھے جب اسے وہ موقع مل ہی گیا۔ واصف شاہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا۔ وہ فوراً حویلی سے نکلی۔ وہ گھر جہاں وہ نصرت بیگم کے ساتھ رہتی تھی گرد دھول مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ حمدہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے تو جاتے ہی پیٹی میں سے وہ سیاہ ڈائری نکالی تھی۔ گرد کا طوفان اٹھا تو اسے کھانسی کا ایک دورہ سا پڑ گیا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھالتی وہ وہیں زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سیاہ ڈائری میں اس کی ماں کی ہینڈ رائٹنگ میں جو کچھ درج تھا اسے پڑھتے ہی حمدہ کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ زمین اس کے قدموں تلے سے سرکتی جا رہی تھی۔ نصرت بیگم بیاہ کر حویلی آئیں تب اسکول میں معمولی سی نوکری کرتی تھیں۔ ان کے شوہر جاسم خان نے ان کے ذات پسند کی شادی کی تھی، مگر حویلی والوں نے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی نہیں، مگر یہ خوش قسمتی اس وقت بدقسمتی میں بدل گئی جب انہوں نے اپنی جیٹھانی فائزہ کو اوپری کمرے میں دیکھا۔ وہ اپنے شوہر قاسم شاہ کے بجائے کسی اور مرد کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ دونوں کا انداز دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ ان کے درمیان کوئی عام تعلق ہے۔ نصرت بیگم گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ مرد تو انہیں دیکھتی وہاں سے چلا گیا، مگر فائزہ بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ کسی کو کچھ مت بتانا، خدا کے لیے۔ نصرت حویلی والے میری جان لے لیں گے۔ قاسم دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے، سالوں گزر گئے، اس نے کبھی میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں مجبور ہو گئی ہوں۔ عالم مجھ سے محبت کرتا ہے، میں قاسم سے طلاق لے کر عالم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ سب مجھے جان سے مار دیں گے، بس اسی لیے چھپ کر اس سے ملتی ہوں۔ تم خدا کے لیے کسی کو میں کچھ مت بتانا، تو میں تمہاری بچے کی قسم۔ فائزہ بیگم نے نصرت بیگم کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ بری دنوں سے حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں ایک بچے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنا دی تھی۔ دھڑکتے دل اور بند لبوں کے ساتھ وہ نیچے چلی ہے۔ فائزہ کے بندے ہاتھوں نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں، مگر جب انہوں نے حمدہ کو جنم دیا اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد فائزہ کو عالم کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا تھا۔ نصرت بیگم کو اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح انہوں نے بالن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے دالان میں لایا گیا تھا۔ جان سے مار دوں گا میں سے، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے ایک عاشق پال رکھا ہے اس نے۔ قاسم شاہ نے اپنی پستول نکالی تھی۔ تو میں نے کب کہا کہ یہ شوہر میرے ساتھ رہے؟ 8 سال گزر گئے ہیں واصف کو پیدا ہوئے، ان 8 سالوں میں آپ میرے کمرے تک میں نہیں ہے۔ میں ایک زندہ انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں عالم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فائزہ بیگم گویا پھٹ پڑی تھی اور جواباً قاسم شاہ نے انہیں ایک زوردار تھپڑ دے مارا، مگر نصرت بیگم کے قدموں تلے سے زمین تب نکلی جب قاسم شاہ کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر جاسم شاہ نے بھی فائزہ بیگم کا لحاظ نہیں کیا۔ لاتوں، جوتوں، تھپڑوں سے وہ فائزہ بیگم کو تب تک مارتے رہے تھے جب تک وہ نیم جان ہو کر زمین پر نہیں گر پڑی تھی۔ اسے تہہ خانے میں قید کر دو، سڑنے دو اسے، وہیں کیڑے مکوڑوں کے بیچ میں، طلاق تو اسے میں بھی نہیں دوں گا، قاسم شاہ نے نفرت سے پھنکار کر کہا تھا۔ نصرت بیگم نے بے اختیار 1 ہفتے کی حمدہ کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ اس حویلی کے لوگ کس قدر ظالم تھے، اس بات کا انہیں آج ادراک ہوا تھا۔ اس رات انہوں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اگر قاسم شاہ کو اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اسلام تو یہی کہتا ہے کہ ان دونوں کو اپنی رائے الگ کر لینی چاہیے۔
تو پھر قاسم بھائی یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ہمت کر کے کہا اور جواب ایک زوردار تھپڑ جاسم نے ان کے منہ پر دے مارا تھا۔ محبت کی شادی کی ہے میں نے تم سے، لیکن اگر آج کے بعد میں نے تمہارے منہ سے ایسی بات سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس حویلی کی عورتیں ہم مردوں کی پابند ہیں، جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور تم نے بھی بیٹی پیدا تو کر لی ہے، لیکن اس حویلی سے باہر قدم بھی نہیں رکھے گی۔ اس حویلی کی ایک عورت بگڑ گئی ہے، باقی بھی بگڑ سکتی ہیں۔ وہ زہر اگلتے رہے جبکہ نصرت بیگم بے یقین نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو اچانک بدل گیا تھا، مگر شاید اچانک نہیں، حویلی کے مردوں کا یہی دستور تھا۔ دن گزرتے رہے، نصرت بیگم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں پتا تھا فائزہ کو تہہ خانے میں قید کی ہی آج ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور قاسم شاہ تو پہلے سے بھی بڑھ کر خوش رہنے لگا تھا۔ ملازمین کے منہ سے اس نے سنا تھا کہ وہ ڈیرے پر کئی کئی عورتوں کو لاتا ہے۔ نصرت بیگم کو اپنے جیٹ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ آخر ایک روز نصرت بیگم کی برداشت جواب دے گئی۔ ہمنا کو سلا کر وہ چپکے سے نیچے تہہ خانے میں چلی آئی۔ چابی انہوں نے بی بی جان کے کمرے سے چرا لی تھی اور جب تک تہہ خانے کے کمرے کا دروازہ کھلا انہیں لگا قیامت ہی آ گئی ہے۔ سامنے فائزہ آدھے ادھوری لباس میں ملبوس تھے۔ نصرت بیگم کو دیکھتے ہوئے لپک کر ان تک آئی۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو خدا کے لیے۔ جو ملازموں کے آسے پہ قاسم شاہ نے مجھے یہاں قید کیا وہ روز میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مگر قاسم شاہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے سزا دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ وڈیوں کا پنجر بنی سسک سسک کر رو رہی تھی اور نصرت بیگم کو اپنا سانس تنگ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور بس اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کر لیا چاہے جو کچھ بھی ہو وہ فائزہ کے ساتھ ضرور دیں گے۔ ملازم پہرے پر موجود نہیں تھے۔ فائزہ اٹھا کر انہوں نے فائزہ کو تہہ خانے سے نکالا اور حویلی کے پچھلے دروازے سے فرار کروا دیا۔ چند زیورات اور روپے پیسے انہوں نے فائزہ کے ہاتھ میں دیے تھے۔ جانے تک وہ تشکر کے احساس سے ان کے ہاتھ چومتی رہی۔ میرے واصف کا خیال رکھنا، منصب جیسا نہیں ہے۔ فائزہ کے لبوں پر بس یہی جملہ تھا۔ نصرت بیگم خوش تھی کہ انہوں نے ایک بے قصور کی مدد کی ہے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ فائزہ تو بس کے اسٹاپ تک نہیں پہنچ پائے گی بلکہ وہ راستے میں پکڑی جائے گی، اور قاسم شاہ نے فائزہ کو ایک دفعہ پھر فرار ہوتے دیکھ کر موقع پر ہی گولی مار دی تھی۔ وہ مر گئی، مگر نصرت بیگم کو اس کی لاش میں اپنا اور اپنی بیٹی کا عکس نظر آنے لگا۔ اگر میں یہی رہی تو کل کو یہی سب کچھ ہمنا کے ساتھ ہوگا، یا تو مجھے مار دیا جائے گا یا ہمنا کو۔ انہوں نے نیند میں سوئی ہمنا کو نشہ آور دوائی پلائی۔ بس وہ آخری رات تھی جو انہوں نے حویلی میں گزاری۔ وہ وہاں سے کیسے نکلی، کس شہر میں پہنچی، کہاں کہاں، ہمنا کو چھپاتی پھری، انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ان کے پیچھے حویلی میں کیا کچھ ہوا تھا وہ اس بات سے بھی انجان تھی۔ بس ان کی یہی کوشش تھی کہ ہمنا پلٹ کر اس حویلی والوں کے ہاتھ نہ لگے۔ ڈائری ہمنا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ سچ وہ بھی اتنا بھیانک تھا کہ ہمنا کو کھانسی کا دورہ سا پڑا۔ جس حویلی میں وہ رہ رہی تھی وہاں نہ جانے کتنی بے قصور چیخیں دفن تھیں۔ شاید اسی لیے واصف شاہ کو بیٹی نہیں چاہیے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کا وجود سٹ پڑتا جا رہا تھا۔ ہمنا، کسی نے اسے پکارا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ سامنے واصف شاہ کھڑا تھا۔ ہمنا کو دیکھتی اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ سرپرائز ہے نا؟ میں نے تمہارے فون میں ایک ٹریکر لگا دیا تھا۔ تمہارے فون کی لوکیشن سے پتہ چلا تم یہاں ہو، اسی لیے میں یہاں چلا آیا۔ وہ نظر اٹھا کر گھر کا جائزہ لے رہا تھا جبکہ ہمنا زد پڑتے چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ کیوں؟ میری لوکیشن ٹریس کی ہے، آپ کو کوئی شک تھا مجھ پر؟ وہ سسراتی ہوئی لہجے میں بولی تھی۔ واصف شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، آج تمہارا برتھ ڈے ہے تو میں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ حیرت ہے، میں اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہیں اچھا لگ ہی نہیں رہا۔ وہ مصنوعی ناراضگی کے ساتھ بولا تھا۔ ہمنا بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، جھوٹ وہ اندازہ نہ کر سکی۔ چلو اب گھر چلیں، اتنی مٹی ہے یہاں پر، ملازمہ کو بھیج کے پہلے یہاں کی صفائی کروانا پھر یہاں آنا۔ اگر کوئی کام ہے بھی تو اکیلے مت آیا کرو۔ وہ تاکید کر رہا تھا۔ اسے اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ ہمنا بس اسے دیکھ کر رہ گئی اور اگلی لمحے سے زوردار چکر آیا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں اس نے دیوار کو تھاما، مگر زمین آسمان جیسے گھوم کر رہ گئے تھے۔ اس کے قدموں میں سے جان ہی ختم ہو گئی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گرتی اگر واصف شاہ سے لپک کر بازوؤں میں تھام نہ لیتا۔ ہمنا، کیا ہوا تمہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کے گال سے تپاتے پوچھ رہا تھا، مگر وہ بے ہوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں سے اٹھا کر سیدھا
ہسپتال لے آیا تھا اور آدھے گھنٹے بعد نرس نے آ کر اسے خوشخبری سنائی۔ آپ کی وائف پریگننٹ ہے اور ماشاء اللہ سے ایک نہیں ٹرپلٹس کے ساتھ پریگننٹ ہے۔ نرس نے خوشی سے اطلاع دی۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ یکدم اسے اتنی شدید خوشی ہوئی تھی کہ سمجھ نہ پایا خوشی کا اظہار کس طرح کرے۔ بس وہ فوراً سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا جہاں آمنہ کو بیڈ پر لٹایا گیا تھا۔ سسٹر، میرے پیٹ پہ موجود بچہ کیا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی؟ پلیز مجھے بتائیں۔ اگر لڑکی ہوئی تو میرا شوہر سے جان سے مار دے گا۔ واسف شاہ ساکت ہوا۔ حمدہ نرس کے دونوں ہاتھ تھامے التجائی انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ واسف شاہ کے مسکراتے لفظ سمٹ گئے تھے۔ یکدم ہی شرمندگی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو حمدہ؟ بھول جاؤ ان سب باتوں کو۔ وہ سب میں نے غصے میں کہے تھے یا صرف تم پر اپنا روب جمانے کے لیے۔ اس وقت میری کیفیت مختلف تھی، مگر میں اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور آج اتنی بڑی خوشی کی خبر سننے کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے میری فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیڈ کے عالم میں کہہ رہا تھا اور امنہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محبت حویلی کے ایک مرد کو، اور اس محبت کا انجام کیا ہوگا؟ وہی موت نہ؟ وہ ذیل لب بڑبڑائی۔ واسف شاہ سمجھ نہیں پایا۔ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ الجھتے ہوئے انداز میں اب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم نے شدید گھبرائی ہوئی تھی، بار بار چونک کر اٹھ جاتی اور واسف شاہ کو دیکھنے لگ جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے بس احتیاط کا کہہ کر انہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا تھا، پر واسف شاہ نے جیسے ڈاکٹر کی بات پلے ہی باندھ لی۔ بی بی جان کو بھی اس خبر نے بہت خوشی دی تھی۔ حمدہ کا ماتھا چوم کر انہوں نے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی، مگر وہ تو اس حویلی سے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے واسف شاہ کا بدلنا بھی بس ایک ڈھونگ کی لگ رہا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اس کا خیال کرنے لگا۔ دل سے پرانے زخم بڑی مشکل سے منمل ہوئے۔ یہ تمہاری وجہ سے ہی ہے، اب بس اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ بی بی جان نے پیار سے اس کے ہاتھوں کو تھاما، مگر وہ شدید بے چین ہو اٹھے تھے۔ دوسری جانب نصرت بیگم کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھیں اور اب مسلسل حمنہ کو فون کر رہی تھیں کہ وہ انہیں آ کر لے جائیں، اس بات سے انجان کہ حمنہ 3 ماہ کی حاملہ ہو چکی تھی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، امی کو لینے۔ آج انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ میں انہیں لے کر ان کے گھر میں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے صبح صبح واسف شاہ کو اطلاع دی۔ وہ آفس کے لیے نکلنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، شام میں آؤں گا تو ہم دونوں چلیں گے۔ کافی ٹیبل پر رکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ حمنہ بری طرح بے چین ہوئی۔ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ آپ کو صرف اطلاع دی ہے کہ پھر آپ پریشان نہ ہو، وہ لب کو چلتی بولی تھی۔ واسف شاہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، آج تمہارے ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے، آج نہیں کل ہاسپٹل چلے جانا۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھا کر پلٹ گیا۔ حمدہ نے گہری سانس لی۔ بس ایک دن اور کاٹ لیتی ہوں، کل امی کو لے کر شہر سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ مجھے بھی وہی کرنا جو انہوں نے کیا تھا۔ انتہائی بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے وہ بس آج کا دن گزارنے کا انتظار کر رہی تھی۔ واسف شاہ حویلی سے اسے شدید خوف آ رہا تھا۔ ملازمت کے لیے کھانا لے کر آئی، مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر آج نصرت بیگم کا بھی کوئی فون نہیں آیا تھا، ورنہ وہ تو روز ایک دفعہ اسے فون کر لیتی تھی۔ حمدہ نے ان کو فون کرنے کا سوچا، مگر دل عجیب سے انداز میں بوجھل ہو رہا تھا۔ موبائل ایک طرف رکھے وہ یوں ہی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے پلکی موند گئی۔ کچھ ہی دیر گزری جب اس کا فون بجنے لگا۔ امی کی کال آ رہی ہے۔ کچی نیند سے جاگتے حمدہ نے فون کان سے لگایا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری ماں نصرت بیگم نے، میری چچی، جرسا ہوا حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حمدہ کا دماغ پھک سے اڑا۔ اس نے بے اختیار موبائل کی سکرین سامنے کی نمبر اس کی ماں کا ہی تھا، مگر دوسری جانب واسف شاہ بول رہا تھا اور اس کی آواز میں موت کی سی ٹھنڈک تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کہاں ہیں امی؟ کہاں؟ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ بے اختیار بیڈ سے نیچے اتری۔ گھبراہٹ کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں جاگی تھی۔ میں ہاسپٹل میں ہوں، تمہاری بے چینی میں کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا آج اپنی ساس سے ملاقات بھی کر لوں، اور یہاں تو مجھے سرپرائز ملا ہے اپنی گمشدہ چچی کی صورت میں۔ تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا حمدہ، وہ اسی سرد آواز میں بولا تھا۔ حمدہ کو زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ پلکیں چپکا کر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کے آواز اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ امی کو کچھ مت کرنا واسف شاہ، پلیز۔ امی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو آپ کی ماں کا بھی نہیں تھا۔
حویلی والوں نے ان پر ظلم کیا۔ کیسے مرتے ہو آپ لوگ؟ ایک عورت کو جان سے مار دیا صرف اس لیے کیونکہ اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ اور میری ماں نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، صرف انہیں اس حویلی سے بھاگنے میں مدد دی تھی نا۔ وہ میری جان بچا کر اس حویلی سے مجھے لے کر گئی، ورنہ میرے ساتھ بھی وہی سب ہوتا جو آپ کی ماں کے ساتھ ہوا ہے۔ کتنے کمظرف ہیں آپ لوگ، اپنا گھمنڈ، اپنے غرور کو بچانے کے لیے عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ میری ماں کو کچھ مت کرنا، خدا کے لیے پلیز۔ وہ یکدم اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور دوسری جانب واسع شاہ کیا جواب دے رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی، مگر چکراتے سروں اور کرتی سانسوں کے بیچ اسے بس چاروں جانب خون کی خون نظر آ رہا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ واسع شاہ پہلے نصرت بیگم کو مارے گا اور پھر آ کر اسے۔ وہ خود کو سنبھال دے، اٹھنے کی کوشش کرتی، مگر قدم کہیں بڑھتے اور وہ خود کہیں جا گرتی۔ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آوازیں سن کر بی بی جان ہانپتے کانپتے اوپر آئی تھی اور اسے زمین پر بے حال انداز میں پڑے دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہمنا؟ یہ سب کیا ہے؟ او میرے خدا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر ہمنا کو سنبھالنا چاہا، مگر ہمنا کے آس پاس زمین بکھرتا خون انہیں بے آواز کر کیا تھا۔ انہوں نے ہمنا کے گال تپا کر اسے ہوش میں لانا چاہا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک ساتھ انہوں نے کئی ملازمین کو آوازیں دی۔ ہمنا کو اپنے چاروں جانب بس تاریکی اور اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ اس اندھیرے میں کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ صرف ایک دن اور گزر جاتا تو وہ خود کو بچا کر یہاں سے چلی جاتی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہسپتال کے سفید بستر پر تھی۔ چند ساتوں تک تو اسے اپنے زندہ ہونے پر یقین نہیں آیا۔ آپ کی مسز کو ہوش آ گیا۔ نرس کے کہنے پر ہمنا نے ایک جھٹکے سے رخ موڑا۔ وہ کس سے مخاطب تھی؟ واسع شاہ اس کے دائیں طرف کھڑا تھا، دونوں بازو سینے پر باندھے بغیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمنا کی آنکھوں میں خوف نمودار ہوا۔ کیا کیا آپ نے میری ماں کے ساتھ؟ انہیں مار دیا نا۔ میں نے کتنی منتیں کی تھی آپ کی کہ انہیں مت مارے۔ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ وہ بے گناہ تھی، انہوں نے صرف آپ کی ماں کی مدد کی تھی۔ بس ظالم ہیں آپ لوگ، آپ مجھے بھی مار دیں گے۔ وہ یکدم حسینی انداز میں چلانے لگی تھی۔ واسع شاہ نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ خاموش ہو جو ہمنا، میں تمہیں کیوں ماروں گا یا پھر تمہاری ماں کو کیوں ختم کروں گا؟ میں نے تو انہیں کبھی قصوروار سمجھا ہی نہیں۔ کیا میں تمہاری نظر میں اتنا برا ہوں؟ وہ ہلکا سا اس کے اوپر جھکا سوال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا قبل لے رہا تھا۔ ہمنا ایک دم ساکت ہوئی۔ ہاں، میں اسی حویلی سے منسلک ہوں جہاں کے مرد اپنی عورتوں کو معمولی غلطی پر جان سے مار دیا کرتے تھے۔ میری ماں کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا۔ ایک عرصے تک میں یہی سمجھتا کہ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی جسے گھر سے بھگانے میں میری چچی نے اس کی مدد کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ میری چچی بھی اپنی بیٹی کو لے کر حویلی سے بھاگ گئی۔ بدقسمتی سے میرے باپ، میرے چچا، دادا، ہر کسی نے میری یہی صحن سازی کی تھی۔ صرف ایک بی بی جان تھی جو مجھے سمجھایا کرتی تھی، مگر میں شاید کبھی نہ سمجھتا اگر اس روز تمہارے گھر میں وہ کالی ڈائری میرے ہاتھ میں نہ لگتی۔ اس سے پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سچ جو عرصے تک میری آنکھوں سے اجل رہا ہے وہ کتنی بھیانک تھا۔ وہ ماں جسے میں ہمیشہ بد کردار سمجھتا رہا، وہ تو خود مظلوم تھی۔ انہی کی آ لگی تھی شاید کہ ایک کر کے چچا، بابا اور دادا تینوں عجیب بیماریوں کا شکار ہو کر مر گئے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی سرداری کا بوجھ میرے کندھوں پر آن پڑا۔ شاید تم خوش قسمت تھی کہ تمہاری ماں تمہیں لے کر اس حویلی سے دور چلی گئی، مگر میں نہیں نکل پایا۔ آج بھی وہی کہہ دوں، میں عورت سے کتنی نفرت کرتا تھا کہ میں نے تمہارے وجود کو صرف وارث حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ کتنا گرا ہوا تھا میں۔ وہ ایک دم سر جھکا کر بولا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی پھیل رہی تھی۔ ہم نے ساکت انداز میں اسے اعتراف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سچ سے واقف ہی کب تھا۔ جو کچھ اسے سکھایا گیا تھا اس نے وہی سیکھا، اور جب سچ اس کے سامنے آیا تو وہ واسع شاہ بن گیا تھا، جیسے اس کی ماں اسے بتایا کرتی تھی۔ روشن آنکھوں والا، نرم دل۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو امی کہاں ہیں؟ کیا آپ نے انہیں مارا نہیں؟ وہ ایک دم معصومیت سے پوچھنے لگی تھی۔ واسع شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور تبھی کمرے میں نصرت بیگم بی بی جان کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل چکی تھیں۔ ماں کو آتے دیکھ کر ہمنا کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔
وہ بھی آ کر اسے لپٹ گئی تھی۔ شکر ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، بات صرف ان سب سے مختلف ہے۔ میں خوش ہوں کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گئے اور تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ باسف نے میرا بہت خیال رکھا ہے اور سچ کہوں تو اسے دیکھ کر میرے دل سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا ہے، نصرہ بیگم اپنے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ حمدہ نے ایک دم گہری سانس لے کر پلکیں بند کر لی۔ کیا میرا مس کیریج ہو گیا؟ اسے یکدم کچھ یاد آیا تھا۔ آصف نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے۔ ہاں، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ میری پہلی محبت تم ہو، اولاد بعد میں ہے۔ وہ جذبے چھلکاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمدہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر تھک کر اسے اپنی پلکیں مونتی تھی۔ مس کیریج کا غم زیادہ تھا، مگر کم سے کم اس کے دل سے بوجھ ہٹ گیا تھا کہ واسع شاہ اسے صرف اپنے ساتھ وارث حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سچ مچ اس سے محبت کرنے لگا تھا، یہ اس کا چہرہ اور آنکھیں گواہی دے رہی تھی۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تو ہم ولیمے کا ایک فنکشن رکھیں گے۔ میں پورے ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم مسز واصف شاہ۔ واصف کی بات پر ہلکے سے مسکرائی تھی، دل سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ اپنوں کے بیچ میں واپس آ گئی تھی، اسے اپنے جو سچ مچ اپنے کہلائے جانے کے لائق تھے۔ ایک عرصے بعد نصرہ بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھ کر وہ خوش تھی۔ واصف شاہ نے محبت بھری نظر حمدہ پر ڈالی، جب مسکراتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جتنی دیواریں تھیں اب وہ سب گر چکی تھیں۔